کسی پر اس کی غلطی واضح کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ مثلا میرے اندر ایک غلطی آپ لوگوں نے پائی، کیا طریقہ ہے کہ آپ لوگ میری اصلاح کر لیں اس غلطی کی، یا مجھے کسی کے اندر نظر آئی؟ تو اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے جو یہ اپنایا گیا یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ، اگلے کو گالیاں دیں، لعن طعن کریں، اور گالیوں کا اور لعن طعن کا حکم میں نے بتا دیا۔ کسی کے سب سے بدتر انسان ہونے کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ فحش گوئی کرنے والا ہو، بدگوئی کرنے والا ہو، لعن طعن کرنے والا ہو، عیب جوئی کرنے والا ہو۔ جو طریقہ قرآن مجید بیان فرماتا ہے اور سنت نبوی سے ثابت ہے، وہ طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ 4 چیزوں کا لحاظ رکھنے: اختلاف، مخالفت یا غلطی کو سدھارتے ہوئے۔ پہلی بات، اخلاق حسنہ کا دامن نہیں چھوڑنا، یعنی آپ اگر اس سطح پہ اتر آئیں اور اتنے ہی اگریسو ہو جائیں، اتنے ہی غصے میں اور ایسے ہی کلمات بولیں تو فرق تو کوئی نہ رہ گیا۔ سب سے پہلے اخلاق حسنہ۔ دوسرا ہے شستہ زبان ہو آپ کی، آپ بات کریں تو آپ کی بات کہ یہ نہ ہو کہ آپ کانپ رہے ہوں غصے میں اور آپ سرخ لال ہوئے ہوں، آپ کا اپنے اوپر کنٹرول نہ ہو اور آپ جناب چڑھ دوڑنے کے لیے تیار ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، آپ اس کے نگہبان نہیں ہیں کہ اس کو کان سے پکڑ کے حق کی طرف لے جائیں گے۔ آپ کی ذمہ داری دلیل کے ساتھ، ریزن کے ساتھ اگلے کے پر اس کی غلطی کو واضح کر دینا ہے، بس۔ غلطی واضح کر دینے کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتا تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو پہلی چیز ہے اخلاق حسنہ، دوسری ہے شستہ زبان، تیسری اور سب سے اہم چیز جس کو نہیں عام طور پہ لوگ فالو کرتے، لوگ تو خیر اس کو بھی اکثر فالو نہیں کرتے، شستہ زبان اور حسن اخلاق، وہ ہے مضبوط استدلال اور مضبوط دلیل۔ جس کو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کے موقف سے آپ کو اختلاف کیا ہے، آپ کے پاس مضبوط دلیل ہو اپنے موقف کے حق میں اور اس کے موقف کے اختلاف مخالفت میں، مضبوط دلیل کے ساتھ آرگومنٹ سے آپ بات کریں۔ ہمارے آرگومنٹ ہے ہی نہیں سرے سے، ٹھیک ہو گیا۔ وہ لوگ ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں، جن کو شاید داڑھی کا لفظ لکھنا بھی نہیں آتا، انہوں نے بھی کہا یہ غلط ہے۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس ریزننگ ہو، آپ کے پاس لاجک ہو، استدلال، اپنے موقف کے حق میں استدلال ہو۔ چوتھی چیز یہ ہے دوسرے کے نقطہ نظر پر جرح کرنے کے آداب آپ کو آتے ہوں۔ مثلا آپ کوئی بات، آپ کو کسی اور مذہب کے بندے سے، عیسائی سے بات ہو رہی ہے، تو آپ اگر اس کی اصلاح کرتے ہوئے جو اس کے مقدسات ہیں ان کی توہین شروع کر دیں گے، آپ کے تو نہیں ہیں، ہندو سے بات ہو رہی ہے، اگر آپ اس کے مقدسات کی توہین شروع کر دیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی صحیح دلیل پر وہ غور کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ ہمارے ہاں یہ اس لیے تو اہل سنت اور اسلام سے نکالنے کا رجسٹر ہر ایک کے پاس ہے، ڈالنے کا رجسٹر نہیں ہے، چونکہ ڈالنے کی اہلیت چاہیے۔ سچی بات ہے، ڈالنے کی اہلیت نہیں ہے۔ اچھا، تو اگلی بات یہ ہے کہ آپ ریزن کے ساتھ اس کے نقطہ نظر سے اختلاف کریں اور اس کے مقدسات کا لحاظ رکھ کے اس کے موقف پر جرح کریں۔ آپ کا کریٹیسزم بڑا ٹیکنیکل ہونا چاہیے۔ اس کریٹیسزم میں اس کا استدلال، اس کے استدلال کی غلطی اس پر واضح کریں، اس کے استنباط کی غلطی اس پر واضح کریں، اور اس کے مقدسات کا جو چیزیں اس کے نزدیک مقدس ہیں، بے شک غلط ہیں، اس کا لحاظ۔ اور یہ اصول قرآن نے بھی دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو، وہ تمہارے سچے خدا کو بھی برا کہیں گے۔ اچھا، بعض لوگ اس زمن میں کسی ایک کی غلطی دیکھیں تو علل اعلانیہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرف بھی میں آتا ہوں۔ اچھا، اب یہ جو میں نے عرض کیا یہی قرآن مجید کا موقف ہے، وہ سن لیجئے تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ قرآن مجید نے کہا، سورہ النحل سورت نمبر 16 آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی راہ میں حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیں۔ اگر حضور علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیں، تو آپ کو اور ہماری کیا لیول ہوگا، آپ خود اندازہ کر لیں۔ اچھا، اور بڑی خوبصورت بات، وجادلہم، اور ان سے اگر بحث ہو جاتی ہے نا، وجادلہم باللتی ہی احسن، احسن کہا، حسن نہیں کہا۔ اگر بحث مباحثہ ہو جائے تو ایسے انداز میں نہ کریے جو اچھا ہے، ایسے انداز میں کریں جو سب سے اچھا ہو سکتا ہے، ممکنہ طور پہ حسین ترین انداز ہو سکتا ہے۔ آگے ایک ایسی بات کی جو ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے جو سمجھتے ہیں کہ صرف وہی حق پہ ہیں اور سارے باطل ہیں۔ قرآن نے پتہ کیا کہا؟ اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ مجھے سمجھا رہے ہیں۔ اللہ نے دونوں کو پھر ڈرنے کا درس دیا۔
اللہ نے فرمایا انا ربک ہوا اعلم بمن ضل، تم نہیں جانتے کہ حق پر کون ہے اور گمراہی، اللہ جانتا ہے کہ گمراہ کون ہے، اس کی راہ سے ہٹا ہوا کون ہے، عن سبیلہ، وہو اعلم بالمہتدین، اور ہدایت یافتہ کون ہے یہ بھی وہ جانتا ہے۔ بس تمہیں جو سمجھ ہے تم اس سمجھ کو اگر صحیح سمجھ رہے ہو تو اس سمجھ کو دلائل کے ساتھ اس تک منتقل کر دو، پہنچا دو۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سمجھ رہا ہے کہ وہ صحیح ہے حقیقتاً وہ غلط ہو اور دوسرا صحیح ہو۔ یہ قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ جانتی ہے، ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں آیت، ان ربک ہوا اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اللہ ہی ہے جو جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور وہی ہے جو جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے۔ تو لہٰذا تم اپنے نقطۂ نظر کو اچھے طریقے، اگر سمجھتے ہو کہ درست ہے تو اس کو اچھے طریقے سے آگے منتقل کر دو۔ تو یہ طریقہ کار ہے جی کسی دوسرے کی اصلاح کرنے کا، کہ اخلاق کے ساتھ پیش آیا جائے، شستہ زبان سے پیش آیا جائے، مضبوط دلیل سے استدلال کیا جائے۔ اور آخری آپ کی بات ایڈریس کر دوں، حضرت علی سے اس حوالے سے ایک روایت موجود، حضرت علی سے کسی نے پوچھا، حضرت علی نے فرمایا کہ دوست کی اصلاح ہمیشہ تنہائی میں کرو، اور ایک اور کسی کا قول ہے واللہ عالم کہ اگر دشمن بنانا ہے تو اس کی اصلاح مجمع میں کرو، اور اگر دوست اور مہربان بنانا ہے تو اس کی اصلاح خلوت اور تنہائی میں کرو۔ چونکہ آپ مجمع میں کریں گے تو وہ انسلٹ فیل کرے گا، ہیومن نیچر ہے نا، تو یہ خلاف جو عقل اور نیچر کے خلاف بات ہے وہ اسلام کبھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو لہٰذا ان چار چیزوں کا لحاظ رکھ کے لوگوں کے ساتھ اختلاف کرنا چاہیے، اور لوگوں کو ان کا اختلاف یا ان کی غلطی ان پر واضح کرنی چاہیے۔